بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کا کمال عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رئیس قریش سفیان بن خالد نے ایک سازش کے تحت چند آدمی مدینہ منورہ بھیجے کہ اپنے مسلمان ہونے کا ڈونگ رچائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر کے چند مبلغین اپنے ہمراہ لائیں تاکہ انہیں مقتولین احد کا انتقام لینے کے لیے قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے انہیں 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا۔ یہ سازشی عناصر مدینہ منورہ سے جن مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ان میں حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے اپنے مزید آدمیوں کو بلا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گھیرا تنگ کر دیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمت نہ ہاری اور جرأت و بہادری سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ یہ مٹھی بھر مجاہد آخری دم تک لڑتے رہے اور سوائے 2 افراد کے سب شہید ہو گئے۔ ان 2 کو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ ان میں ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے جنہیں سفیان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خریدا تاکہ باپ کے بدلے میں انہیں قتل کر کے اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کر سکے۔ کفار و مشرکین کے سازشی گروہ میں ایک عورت سلافہ بنت سعد بھی شامل تھی جس کے 2 بیٹے غزوہ احد میں واصل جہنم ہوئے تھے۔ اس نے نظر مانی تھی کہ اگر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر اسے مل جائے تو وہ اس کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے تو اس سے قبل انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری شہادت سے آگاہ فرما دے۔ اے پروردگار عالم، میرا سر تیری راہ میں کاٹا جا رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ جب کفار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے لگے تو کہیں سے شہد کی مکھیوں کا ایک گول نمودار ہوا جس نے شہید کے بدن کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کفار نے سر کاٹنے کا کام یہ سوچ کر رات پر ملتوی کر دیا کہ رات کو تو شہد کی مکھیاں غائب ہو جائیں گی، لیکن رات شدید بارش ہوئی اور شہید کی لاش کو طوفانی موج بہا لے گئی۔ دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانے لگا تو کفار و مشرکین مکہ کا ایک ہجوم جمع ہو گیا جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے زید، تجھے اللہ رب العزت کی قسم سچ سچ بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تمہارے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے کہ ہم نعوذ باللہ انہیں قتل کرتے اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے؟ اسیر حسن مصطفیٰ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گھوم گیا۔ فرمایا، خدا کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جہاں بھی رونق افروز ہوں کانٹا بھی چبھے کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے اور میں آرام سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت کرتا ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا اور کچھ عرصے بعد انہیں بھی تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، لیکن شہادت سے قبل انہوں نے مہلت مانگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اجازت ملنے پر وہ اطمینان سے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تختہ دار پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا، میرا سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ہی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ قریش مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایسے 40 افراد بلائے جن کے آباء و اجداد جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے تھے۔
انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی میت تختہ دار پر لٹکی رہی، جس کی نگرانی کے لیے کفار نے 40 افراد کا ایک ٹولہ مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار سے اتارے گا اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس حکم کو قبول کیا اور انہیں تختہ دار سے اتار کر لائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔